بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد والو، اس سے پہلے جمعے کے خطبے میں نماز کا طریقہ بتانے کے سلسلے میں قسط پہلی میں نے شروع کی تھی، اس میں اذان کے متعلق آپ کو بتایا تھا۔ آج نماز کا طریقہ قسط نمبر 2 خطبہ شروع کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے وضو ہوتا ہے۔ اب اذان تو آپ نے دیکھ لی کہ جماعت المسلمین اور دوسرے فرقوں کی اذان میں کیا فرق ہے۔ ہماری اذان بھی خالص، جماعت المسلمین جو درود پڑھتی ہے الحمدللہ وہ بھی خالص، اور جو جماعت المسلمین وضو کرتی ہے وہ طریقہ بھی وہ طریقہ جو جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا تھا۔ اب میں آپ کو آج وضو کے کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، پھر وہ دیکھیں اور فرقوں والے نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اس کی جگہ ظاہر ہے اپنی چیز ایجاد کر دی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے خطبے میں یا سورہ بقر کی آیت نمبر 239 239 پڑھ کر سنائی تھی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا کہ میرا ذکر اس طرح سے کرو جس طرح میں نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو اس سے پہلے تم نہیں تھے جانتے۔ یعنی یہ طریقہ جو بھی ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ذکر کا، جو بھی اللہ نے خود سکھایا ہے، اور جبریل امی کو بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو سکھایا۔ اسی سلسلے میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 3221 3221، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل جبرائیل فامنی، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کس مقصد کے لیے؟ مجھے نماز سکھانے کے لیے، اور پھر جبریل امین نے فامنی، میری امامت کرائی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کس نے کرائی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کرائی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فصلیت معہ، تیسری مرتبہ فصلیت معہ، چوتھی مرتبہ فصلیت معہ، پانچویں مرتبہ فصلیت معہ، یعنی پانچوں نمازیں جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ اب یہ امامت کرانے کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 521 میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ثم قال بہذا امرت، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ کی امامت کرائی ہے، جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے کہ میرے نبی کو جا کے امامت کرا کے رکوع سجدہ جو کچھ کرنا ہے سب طریقہ سکھا کیا، اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ پھر ترمذی میں ہے حدیث نمبر 149 149، اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 393 393 سند صحیح سے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبریل عند البیت مرتین، یعنی جبریل علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میری جو امامت کرائی 2 مرتبہ 2 دن کرائی، اور یہ امامت بیت اللہ میں کرائی، کہیں اور نہیں کرائی، بیت اللہ میں امامت کرائی۔ اور پہلے دن جو امامت کرائی وہ اول وقت کرائی، اور دوسرے دن جو امامت کرائی وہ آخر وقت میں کرائی، اور پھر فرمایا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ نماز کا، ظہر کا، عصر کا سب وقت بتائے، وقت بھی بتائے، طریقہ بھی بتایا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا۔ اب اس طریقے کی شروعات ہوتی ہے وضو سے۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 713 713 اور صحیح سند سے ہے
अन ज़ैद इब्न हारिसा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत पेश करते हैं, अन्ना जिब्रील अताहु फी अव्वल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम अव्वल पहली मर्तबा वही लेकर ऊहिया इलैहि, मेरी तरफ वही लेकर आए, अव्वल पहली मर्तबा मेरी तरफ वही लेकर आए, फ़अल्लमहु वुज़ू, पहले मुझे क्या सिखाया? वुज़ू सिखाया। यानी वुज़ू भी किसने सिखाया? अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि मेरे प्यारे महबूब को वुज़ू का तरीका भी सिखा, ताकि मेरा महबूब अपनी उम्मत को वुज़ू का सीखा तरीका बताए कि वुज़ू आपने ऐसे करना है। वुज़ू, ये फिर मैं बाद में भूल ना जाऊं, ये लफ्ज दो है, वुज़ू और वज़ू। क्या है? वुज़ू और वज़ू। बज़ाहिर ये हम नहीं समझते क्या है, लेकिन इसके तर्जमे में फर्क है। वुज़ू कहते हैं जो नमाज के लिए हाथ, चेहरा, पांव धोते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से, आम तरीके से धोने को नहीं, जो तरीका जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाया उस तरीके से हाथ, मुंह और पांव धोने को कहते हैं वुज़ू, वाव के ऊपर पेश। और वज़ू आगे वही है, सिर्फ वाव पर जबर लगा दो, इसको कहते हैं जो नमाज के लिए हाथ, चेहरा और पांव धोने के लिए जो पानी लिया जाता है, आम पानी को नहीं, जो वुज़ू के लिए पानी लिया जाता है उस पानी को कहते हैं वज़ू। बात समझ में आ गई? वज़ू कहते हैं वुज़ू के लिए पानी जो दिया जाए उसको, और वुज़ू कहते हैं उस पानी से जो हाथ, मुंह और पांव अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक धोए जाए उसको वुज़ू कहते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखना हमेशा, पानी को वज़ू और वुज़ू को वुज़ू कहा करें, वज़ू ना कहा करें। तो फ़अल्लमहुल वुज़ू, तो आप कहते हैं मुझे वुज़ू सिखाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, और फिर वस्सलात, और नमाज सिखाई। क्या दोनों चीजें आ गई? क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम जब नाज़िल हुए मुझे पहले वुज़ू सिखाया फिर नमाज सिखाई, और फलम्मा फरगा मिनल वुज़ू, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वुज़ू सिखाते सिखाते वुज़ू से फारिग हुए, अखज़ा गुरफ़तम मिन माई, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पानी में से एक चुल्लू पानी लिया। क्या लिया? एक चुल्लू, गुरफा कहते हैं चुल्लू को, लब को, एक चुल्लू पानी लिया, और फिर फनज़अ बिहा फरजहू, फिर उसको अपनी शर्मगाह यानी रुमाली पर छिड़क दिया, छींटे मारे। ये छींटे किसने मारे? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। सिखाया किसको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस पर सवाए जमाअतुल मुस्लिमीन के कोई अमल करता है? ढूंढो चिराग लेकर, पूरी जमीन पर ढूंढो, इस पर अमल करते हुए अगर आपको मिलेगा सिर्फ जमाअतुल मुस्लिमीन का फर्द मिलेगा, मुस्लिम मिलेगा। और मुस्नद अहमद में है हदीस नंबर 714, इसकी सनद में थोड़ा कलाम है लेकिन सही हदीस की तायद कर रही है, इसलिए वो कलाम खत्म हो जाता है ज़ौफ का। अन उसामा तब्न ज़ैद, हजरत उसामा बिन ज़ैद, वो ऊपर कौन है? ज़ैद बिन हारिसा, इधर है उसामा बिन ज़ैद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम से रवायत पेश करते हैं, कहते हैं अन्ना जिब्रील लम्मा नज़ल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही अल्फाज हैं कि जब जिब्रील अमी जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए, आपकी तरफ आए, फ़अल्लमहुल वुज़ू, फिर आपको वुज़ू सिखाया। क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू सिखाया। फलम्मा फरगा मिन वुज़ूही, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वुज़ू से फारिग हुए फिर क्या किया? अखज़ा हफ़नतुम मिन माय फरश्श बिहा और नहवल फर्ज, फिर एक चुल्लू पानी लेकर उस पानी को अपनी शर्मगाह रुमाली पर छिड़का। किसने छिड़का? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। इसके बाद वुज़ू सीखने के बाद फ़कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यरशु बादू वुज़ू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
یہ پانی لے کر اپنے ہاتھ میں اپنی رومالی پر چھڑکا کرتے تھے۔ یہ کس سے سیکھ کر چھڑکتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام سے۔ کون؟ امام الانبیاء، جس نے ہمیں سکھایا۔ وہ یہ وضو کے وقت ایک چلو پانی لے کر اپنی رومالی شرمگاہ پر چھڑکتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ کر اللہ کے رسول چھڑکتے تھے۔ اور پھر ہمیں کس طریقے سے وضو کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو وہ وضو کی چند باتیں ہیں، ورنہ آپ ہمارا پورا وضو دیکھو ہماری کتابوں میں دیکھ کر سیکھو۔ آپ کو انشاءاللہ تمام فرقوں کے وضو میں اور جماعت المسلمین کے وضو میں واضح فرق نظر آئے گا۔ اللہ تعالی انکا حمید مجید۔ تو میں عرض کر رہا تھا جماعت المسلمین کا وضو بھی تمام فرقوں سے الگ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، اور اصل طریقہ وضو کا صرف جماعت المسلمین کے پاس ہے اس پہ پرفتن دور میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 199 یہ انگریزی میں اس لیے بتاتا ہوں، بعض لوگ یہ 99 کو 99 فرق تو نہیں ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگوں کی۔ یہ جو انگریزی میں بتا دیتا ہوں 199 سمجھ جائیں گے، 189 نہیں ہے 199، تو یہ سمجھ جاتے ہیں، اس لیے انگریزی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تو بعد میں ان سے حضرت زید سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ اے صحابی رسول، ہمیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ نے سب کچھ سیکھا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے اس سیکھنے سکھانے کا جو ہے صحابہ کرام سے ہی چل رہا ہے سلسلہ، تو جماعت المسلمین بھی الحمدللہ اس پر عمل کرتی ہے، سکھاتی ہے ہماری اجتماعات میں۔ یہاں پر بھی سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر جمعے کے بعد کبھی وضو کا، کبھی غسل کا، کبھی نماز کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ میرا مشورہ ہے یہاں کے امیر کو، بجائے درس کے یہ طریقہ سکھا دیا کریں، خطبہ ہو جاتا ہے تو طریقہ سکھائیں تاکہ جو بھائیوں کی وضو میں غلطی ہو، غسل میں غلطی ہو، درست ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید سے پوچھتے ہیں کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے، ہمیں سکھائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فدعا بطور من ماء، پانی کا برتن منگوایا، یعنی برتن میں پانی منگوایا۔ پانی منگوانے کے بعد ثم ادخل یدہ فی الطور، اس برتن میں جو پانی تھا اس میں اپنے ہاتھ ڈالا۔ کیا کیا؟ ہاتھ سے پانی لیا، چلو میں بہایا نہیں پانی کو، ہاتھ میں چلو لیا۔ اور یہ کون سا ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں پورے وضو کا۔ وضو ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو تمام فرقے نہیں کرتے، صرف جماعت المسلمین کرتی ہے۔ وضو میں پورا سکھاؤں تو خطبہ اسی میں پورا ہو جائے۔ وہ کون سا؟ ایک چلو پانی لیا، فرمایا پانی لینے کے بعد مزمز، پھر اس پانی میں سے کچھ پانی لے کر کلی کی، اور وستنشق، اور باقی پانی سے بچے ہوئے سے ناک میں پانی ڈالا، اور ثلاثہ مرات، 3 مرتبہ یہ عمل کیا، 3 مرتبہ کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی ڈالا، لیکن اس کے لیے پانی کتنا لیا؟ من غرف واحدہ، تینوں بار کے لیے چلو ایک ہی پانی لیا، ناک اور کلی کے لیے ایک چلو، کیا؟ غرف واحدہ، ایک چلو، واحد چلو سے پانی لیا، دونوں کام ایک ہی چلو سے کیے۔ یہ آپ کو سوائے جماعت المسلمین کے کسی فرقے میں نہیں ملے گا۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اور پھر یہ سکھانے کے بعد کہتے ہیں ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کر کے دکھاتے ہیں صحابی، اور پھر کہتے ہیں یہ ایک چلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیں کون کر رہا ہے اس پر عمل۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ اکبر،
پانی ضائع کرنا، پانی میں فضول خرچی کرنا۔ ابو داؤد باب نمبر 45 باب ہے باب الاسراف فی الوضو، یعنی وضو میں پانی میں اسراف کرنا، کیا اسراف کے معنی فضول خرچی کرنا، فضول پانی بہانا، باب باندھا امام ابو داؤد نے۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 96 میں لکھتے ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سیکون فی هذه الامة قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، بعد میں ایسی قوم آئے گی جو طہور یعنی غسل اور وضو کے پانی میں اسراف کریں گے، زیادہ استعمال کریں گے، اور دعا میں بھی اسراف کریں گے۔ دعا میں بھی اسراف کرنا منع ہے، یہ زیادہ آدھا گھنٹہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھو مختصر ہوتی تھی، جامع ہوتی تھی۔ سنت میں جو دعائیں ہیں وہ دیکھو آپ، اور آج دیکھو کسی فرقے میں آپ کو ملے گا کہ جی فلان ہے جی دعا میں شریک ہو رہے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ دعا مانگتے رہتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے بعد میں، اور یہ اس وقت کہی جب وہ اپنا یہ صحابی ہیں عبداللہ بن مغفل، ان کے بیٹے جو ہیں وہ دعا میں تھوڑی زیادتی کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ بیان کیا کہ بس سیدھی سی اللہ سے مانگو۔ وہ مانگ رہے تھے جنت میں مجھے یہ دینا، یہ دینا، یہ دینا، یہ دینا، یہ مانگ۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلط ہے، تم یہ مانگو بس مجھے جنت دو اور جہنم سے بچاؤ، بس دو الفاظ۔ جب جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، جہنم سے بچ گئے تو سب کچھ بچ گیا، تو یہ مانگو۔ تو مطلب معلوم ہوا اسراف وضو میں کرنا منع ہے، سوائے جماعت المسلمین کے آپ کو دیکھو گے ٹوٹی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، 10 آدمیوں کا پانی وضو کے لیے وہ ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے۔ اور احمد میں ہے حدیث نمبر 906 اور 7065 906، اور دوسری عربی میں ہے 7065۔ اس میں کلام ہے روایت کی سند میں، لیکن وہ تدلیس کی وجہ سے ہے، اور جماعت المسلمین تدلیس کے فن کو انکار کرتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ائمہ کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے۔ تدلیس کہتے ہیں امام نے، جو محدث ہے امام، اس نے کسی عیب کو چھپایا تو وہ تو خائن ہوا، چھپانے والا۔ تو ہم الحمدللہ کسی امام کو خائن یا چھپانے والا نہیں کہتے، امام محدث جو وہ ایماندار ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ الگ بحث ہے۔ اس میں ہے حدیث احمد میں من عن عبداللہ ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضا، کہ حضرت سعد کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سعد کو، حضرت سعد کو کہ وضو فرما رہے ہیں۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما هذا الصرف یا سعد، اے سعد کہ تم وضو کرتے ہو اسراف کر رہے ہو پانی میں، یعنی پانی زیادہ بہا رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں قال افی الوضوء صرف، اللہ کے رسول کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا اس میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس میں بھی فضول خرچی ہے۔ ان كنت على نہر جار، چاہے تم جاری بہتی ہوئی نہر پر وضو کرو نا، پھر بھی پانی ضائع نہ کرو۔ اب اندازہ لگا لو آپ، بہتی ہوئی نہر پر بھی وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت پانی کا زیادہ استعمال کرنا منع ہے، لیکن سوائے جماعت المسلمین کے آپ کو اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث ہے ابو داؤد حدیث نمبر 92، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 268، اور نسائی میں حدیث نمبر 347 ان عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسل بالساع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے 1 سا، دوسری روایت ہے 1.25 سا، یعنی تقریباً 4 کلو سے 4 کلو سے غسل ہو جاتا ہے۔ اور ہم کتنا پانی بہاتے ہیں غسل میں؟ کبھی غور کیا؟ عمل کریں اس پر۔ اور فرمایا وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ،
اور ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے. 780 گرام تقریباً بنتا ہے ایک مد. تو ہم کتنا پانی بہاتے ہیں. ہر شخص وضو کرنے والا اس پر غور کرے, اس سنت کو نہ چھوڑے, اور الحمدللہ اس پر جماعت المسلمین عمل کرتی ہے. نسائی میں ہے حدیث نمبر 78, احمد اور عبدالرزاق میں بھی ہے. عن انس قال, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو. یہ آگے دیکھو وہاں پر لفظ کیا ہے, وضو. پہلے میں نے بتایا نا وضو اور وضو کا فرق. یہاں پر واو پر زبر ہے. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, اللہ کے رسول ہمارے پاس پانی نہیں ہے, حتیٰ کہ وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے. وضو کیا ہے؟ وضو طلب کیا. کیا کیا؟ وضو کے لیے پانی طلب کیا. یہ حدیث میں الفاظ موجود ہے. تو پانی طلب کیا, پانی ختم ہو گیا تھا صحابہ کرام کے پاس. سفر کا واقعہ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل مع احد منکم ماء, کیا تمہارے پاس کسی کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے؟ ایک شخص نے لا کر, ایک صحابی نے دیا, یہ پانی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوضع یدہ فی الماء, پھر اس پانی میں اپنا ہاتھ مبارک جو رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی ابلنے لگا. اور پھر ویقول, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا, توضو بسم اللہ. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ بسم اللہ. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ وضو سے پہلے. اور بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہیں پڑھنا. بسم اللہ سکھایا ہے, بسم اللہ ہی پڑھنا ہے. اگر وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پوری بسم اللہ پڑھنے میں کیا حرج ہے, بھائی جب تکبیر دیتے ہو جانور پر کیا کرتے ہو؟ بسم اللہ واللہ اکبر. پھر پوری بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہا کرو اللہ اکبر, کرو گے؟ نہیں کرو گے. تو اسی لیے یہاں پر بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا وہی ہے, صرف بسم اللہ ہی کہنا ہے وضو کے شروع سے. اور جس نے وضو میں پہلے بسم اللہ نہ کی اس کے لیے ترمذی میں حدیث ہے حسن سند سے, حدیث نمبر 25 ہے. سعد بن زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یقول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, جو شخص وضو کرتے وقت وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کا وضو نہیں ہے. کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حدیث سن لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 399, اور حدیث حضرت سعید بن زید, یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے ابو داؤد میں, ابو داؤد حدیث نمبر 101, اور یہی حدیث سعد بن زید سے بھی ہے, اور وہ حدیث نمبر 398 میں اور حدیث نمبر 399 میں ہے, اور 101 میں ابی ہریرہ تھا. یہ ابو داؤد میں جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا صلاۃ, اس کی نماز نہیں ہے. کس کی؟ لمن لا وضو, جس کا وضو نہیں ہے. جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے. اور ولا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس وضو میں پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کا وضو نہیں ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یہ حدیثیں میں نے آپ سب کو بتا دی ہیں. اپنا وضو بھی سنت کے مطابق کریں, اپنا جو ہے نماز اذان بھی سنت کے مطابق دیں, اپنا غسل بھی سنت کے مطابق کریں. یہ سب کچھ سنت کے مطابق سیکھنے کے لیے صرف اور صرف جماعت المسلمین کے پاس تشریف لائیں. یہ آپ کو سب باتیں جماعت المسلمین ہی سکھاتی ہے. باقی آپ ڈھونڈیں, جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ کو کسی اور فرقے میں ملتی ہے تو دیکھیں. یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں کسی کے پاس نہیں ملیں گی انشاءاللہ آپ کو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ